على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا صدق الله مالك مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے نذرانے اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد حضرات ذی وقار آج کا ہمارا درس پاک ہے سورۃ القیامہ کی تفسیر۔ فرمایا ویسے تو یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے 29ویں پارے کی، اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں بلکہ یہ جو سورت ہے دو رکوع اور 40 آیتوں کی یہ جناب والی سورت ہے۔ تو یہ ممکن تو نہیں کہ میں ساری اس قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن میں نے جو موضوع سخن ان میں سے آیات بنائی ہیں وہ 15 ہیں، اس پر ہم آج کلام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، خالق کائنات نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی۔ رب العالمین نے قسم ارشاد فرمائی۔ پہلے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مسلمانوں کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، دوسرا یعنی عقیدہ توحید سے مراد یہ کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، پروردگار عالم کے علاوہ ہم کسی کو الہ، مالک، رب، خالق کچھ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا عقیدہ عقیدہ توحید ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کا ایک جز جس کا ایک پہلو ہم کل بیان کر چکے ختم نبوت کے حوالے سے۔ اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت۔ جتنی بھی آپ کو مکی صورتیں ملیں گی نا، ان مکی صورتوں کے اندر قیامت کا ذکر ضرور ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مکے کے رہنے والے مشرکین تھے وہ آخرت کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے، کہتے تھے کون سی قیامت، کون سی آخرت، نہ کسی کو اٹھایا جانا ہے مرنے کے بعد دوبارہ، اور نہ ہی کوئی سوال و جواب ہونے ہیں، یہ ویسے ہی گھڑی گھڑائی باتیں ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جو ان کے دلائل تھے ان کا رد بھی کیا، اور مالک نے ایسے دلائل پیش کیے کہ جن کو پوری کائنات کے اندر جن کا جواب کسی سے نہ بن سکا۔ خلاق اعظم نے اس کا آغاز یہاں سے فرمایا، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ انکار اس لیے کرتے تھے، اس کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ بظاہر وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے بندہ اٹھ سکتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اعمال جو تھے نا وہ بڑے بد تھے، تو وہ جب سوچتے نا اس کے بارے میں کہ جناب مرنے کے بعد پھر اٹھنا پڑے گا اور پھر ہم سے سوال و جواب کیے جائیں گے، تو اس بات کو سوچ کے ان کی روحیں تک لرز جاتی، تو وہ اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دینے کے لیے نا، جیسے ہر بندے، ایک بندہ ہے نا مثلا
اس کو پتا ہے کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، مثلا شوگر ہے یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی موذی مرض لگ گیا ہے کہ جس کا علاج کوئی نہیں، یا کوئی بھی ایسا مرض ہے اس کے اندر، اب اس کو پتا ہے کہ یہ مرض آہستہ آہستہ میری جان لے رہا ہے، لیکن وہ احتیاط نہیں کر رہا، وہ جناب والی توجہ نہیں کر رہا، اس کی بچاؤ کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر رہا، وہ کھانے میں پرہیز نہیں کر رہا، دوائی توجہ سے نہیں کھا رہا، اپنے وقت کو جناب والی اس کے مطابق نہیں کر رہا جیسے ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ کہتا کیا ہے، اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دے رہا ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوندا، وہ جے موت آنی ہے تے آئی جانی ہے، سارے بندے کھان نال مرنا ہے تے یہ اپنے اندر کو، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میں اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دے رہا ہوں، یہ بیماری مجھے آخر ختم کر دے گی، اور اس کے اندر قصور میرا اپنا ہے، میری اپنی غلطی۔ کفاری نے مکہ کو یہ باتیں اپنے ذہن میں کھٹکتی تھی کہ جو ان کے عمل تھے، جو ان کے قول و فعل تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر مرنے کے بعد زندگی دی نا، اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے تو ہمارا بڑا بھیانک انجام ہوگا، ان کو وہ بھیانک انجام نظر آتا تھا، اس کی وجہ سے وہ جناب والی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے تھے، جیسے جناب والی کوئی کبوتر ہوتا ہے نا، تو وہ بلی کو دیکھتا ہے نا، بلی جب اس کو پکڑتی ہے تو وہ پھر بھاگ بھوگ نہیں سکتا، جب اس سے بھاگا نہیں جاتا بلی اس کو زخمی کر لیتی ہے، اس کے پر نوچ لیتی ہے، تو جناب والی بلی جب اس کے پر نوچ لیتی ہے نا تو کبوتر سے اڑا نہیں جا رہا، اب اڑا اس سے جانا نہیں ہے، لیکن اپنے اندر کو وہ تسلی دینے کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے میں بلی سے چھپ گیا ہوں، وہ چھپتا نہیں ہے، اس کو پتا تب چلتا ہے جب بلی اس کا کلیجہ چاک کر دیتی ہے، جب اس کا سینہ چیر دیتی ہے۔ ان کفار کا بھی حال یہی ہوگا، اور جو گناہگار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، آپ کسی بندے ایسے کو سمجھا کے دیکھ لیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو جوا کھیلتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو زانی ہے، یا کوئی ایسا برا فعل کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں گے نا، وہ آگے سے آپ کو 10 دلیلیں دے گا، وہ کہے لو فلانا بندہ تو ایسے کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا، فلاں بندہ ایسا ساری زندگی سے حرام کھا رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا، فلاں بندہ ساری زندگی جناب علی جوئے کی کمائی پہ چلتا رہا اس کو تو کچھ نہیں ہوا، مجھے ہی ہو جائے گا، وہ آپ کو آگے سے ہیلے بہانے تلاش کرے گا، حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اور غلط کام کی کسی سے دلیل نہیں پیش کی جاتی کہ فلاں کر رہا ہے، وہ فلاں حجت ہے۔ پرانی بات ہے دور طالب علمی کی، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو یہاں پہ نا عرفان القرآن کے نام سے ایک درس ہوا کرتا تھا، اور کبھی جناب ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب رمضان کی ان سعادت بری گھڑیوں میں بھٹی مہرج حال میں ان کے درس ہوا کرتے تھے، تو ہم اپنی مسجد میں نماز کے بعد جناب علی کافی سارے نمازی نکلتے، ساتھ میں بھی سیکلوں پہ جناب ہم درس سننے آیا کرتے ادھر بھٹی مہرج حال، تو درس سن کے نا واپس جا رہے تھے تو یہاں پہ نا عرفان القرآن کا ایک درس ہوتا تھا، یہ پیچھے ہی آپ کے مہرج حال ہے وہاں، تو وہاں کتابوں کا انسٹال لگا ہوا تھا، لڑکے کھڑے ہو گئے، مجھے بھی کہنے لگے کہ استاد جی کوئی کتابیں دیکھ لیں، ہم کتابیں دیکھنے کے لیے نا وہاں رکے تو ایک کتابوں والا نا اس کی اپنی داڑھی نا چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، تو آگے سے بچے کسی نے کہا کہ یار تم دینی معاملات میں ہو تو کم از کم داڑھی تو پوری رکھو نا، تو اس بندے نے آگے سے کہا جی داڑھی رکھنا کیڑا کچھ جناب علی فرض واجب ہے، سنت ہی ہے نا، تو سنت تو اینے کام لوگ ہی چھڑی پھر دینے فلاں فلاں فلاں، جس کے جو غلطی کرتا ہے نا، بعض بندے ہوتے ہیں غلطی کرنے کے بعد مان جاتے ہیں، بعض بندے ہوتے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں اور غلطی پہ آگے سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا فلانے چونکے چنانچے ایسے کہ ویسے، وہ باتیں دلیلیں پیش کریں گے، جناب وہ کہنے لگا جی دیکھو فلانے نے داڑھی نہیں رکھی، فلانے نے داڑھی نہیں رکھی، تو بچے مجھے کہتے ہیں استاد جی یہ گل تو سنو گی، کہتا میں نے کہا چھوڑو یار تم کتابیں دیکھو بس چلیں، وہ کہتا نہیں جی یہ دیکھو تو صحیح، ہمیں چپ ہی کرا دیا اس نے، اب اس کی بات کا کوئی جواب دو نا، میں کہا یار چھوڑو کیا جواب دینا ہے، وہ کہتا ہے بندہ بار بار بولتا جائے، تو میں نے اس کو کہا بھائی کیا دلیل ہے تیرے پاس، کہتا جی دیکھو علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی، علامہ اقبال نے تو داڑھی نہیں رکھی تھی، اس کی تو داڑھی ہے ہی نہیں تھی، پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی ایک میرا معصومانہ سوال ہے چھوٹا سا، اس کا اگر آپ جواب دے دیں، آدھے گھنٹے سے آپ بحث کر رہے ہیں صرف ایک سوال کا جواب، وہ کہنے لگا جی بولیں، میں نے کہا تو نے کلمہ علامہ اقبال کا پڑھا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، یہ بتا مجھے، وہ ایسے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے کہا کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کہتا جی حضور کا، تو میں نے کہا صحیح بتا ایمانداری سے مصطفیٰ نے رکھی تھی کہ نہیں، بس بات ختم، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، ہم نے تو دیکھنا حضور کو، ہمارے آئیڈیل حضور ہے، ہم کائنات کے کسی بندے کی دلیل نہیں مان سکتے، اگر کوئی کہے فلانا ایسا کرتا ہے فلانا، اور بھائی کرتا ہے تو کرتا رہے، اس کا اپنا فعل ہے، ہم وہ بات حجت مانیں گے جس میں مصطفیٰ کریم کا فرمان آ جائے گا۔ حضرات دی وقار، اگر یہ بندے بھی کفاری نے مکہ اپنی ذات کو دھوکہ دینے کے لیے نا وہ کہتے تھے کہ جناب
ایسے ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے، حالانکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اللہ اقسم بیوم القیامہ، ہمیں قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور دوسری قسم کھائی، فرمایا اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نفس لوامہ کون سا نفس ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس سمجھتے ہیں آپ؟ نفس اپنے اندر کی خواہشات کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں نفس۔ جناب ولی نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نفس امارہ، وہ نفس جو طبیعت بدنیہ اور انسان کی لذت اور شہوت کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ انسان کی اپنی بدن کی جو لذت ہوتی ہے نا، جس چیزوں کے اندر بندے کے جسم کو لذت محسوس ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف بندے کو مائل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اب توجہ کیجئے گا میری جانب، 2 چیزیں ہیں بندے کے پاس، ایک بندے کے پاس جسم ہے یہ، اور دوسرا بندے کے پاس ہے روح۔ 2 چیزیں ہیں۔ روح نکل جائے یہ مٹی کا جسم کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر یہ جسم بیمار ہو جائے تو روح پھر بھی اندر رہتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ جناب والی وہ ہے، جب تک وہ چل رہی ہے، بندے کے سانس چل رہے ہیں، وہ روح نکلے گی۔ قرآن میں آتا ہے کہ کفار حضور سے آگے سوال کرتے تھے یسألونک عن الروح، اے محبوب بتائیں ہمیں کہ یہ روح کیا ہے؟ تو حضور فرماتے تھے قل الروح من امر ربی، یہ روح تو اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، رب کا فرمان ہے۔ یہ جب نکل جائے گا بندے کی سانسیں ختم۔ حضرات توجہ کیجئے گا جی، یہ نفس امارہ وہ ہے جو بندے کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور نفس لوامہ وہ کون سا نفس ہے جس کی قرآن نے قسم کھائی؟ نفس لوامہ وہ نفس ہے جس کی اللہ کے قرآن نے قسم کھائی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وہ نفس لوامہ وہ ہے، فرمایا ایسا نفس اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، وہ جو دل کے نور سے روشن ہوتا ہے، اور جب انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنی ظلمیت کی وجہ سے جبلی ظلمت جو ہے نا اس کے اندر، اس کے تقاضے کے مترادف ہو کر اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو نفس لوامہ ہے نا، یہ کیا ہے کہ بندہ بھول کر جان بوجھ کر کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد یہ جو نفس لوامہ کا مالک بندہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً وہ اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، اوے ظالم یہ تو نے کیا کیا، یہ تجھ سے بڑی خطا ہو گئی، یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں رب بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو جناب ولی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں مینوں قسم ہے اس نفس دی جڑا اپنے آپ نو ملامت کر۔ پروردگار عالم نے قسم ارشاد فرمائی، اندازہ کرو اتنی پاکیزگی والا رب، اتنی بڑی شان والا رب، تو جناب ولی کس نفس کی قسم کھا رہا ہے؟ جو اپنے آپ کو گناہوں پہ ملامت کرتا ہے۔ اللہ نو وہ بندے بڑے پسند نے جڑے بندے گناہ کر لین تو بعد توبہ کر دیں، وہ بندے رب نو بڑے پسند نے۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ اگر پروردگار عالم ان بندوں سے اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے، صحیح حدیث پاک میں آیا ہے کہ سید الانبیاء سرکار نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ تم بتاؤ مجھے، اگر کوئی ایک عورت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت آئی روتی ہوئی، اس نے کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا رک، پریشان نہ ہو۔ وہ ایسے گھبرائی ہوئی تھی، اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، ہوش باختہ تھی، وہ جناب علی ایسے بھاگ رہی تھی پاگلوں کی طرح، کبھی ادھر، میرا بیٹا تو نہیں دیکھا، بندے سے پوچھ رہی تھی۔ ماں کی پھر ماں ہے نا جی، اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، بندہ تو وہاں سوچ تک بھی نہیں اس کی جاتی۔ جناب حضور نے اس کو تھوڑا سا دلاسا دیا، حوصلہ دیا، اتنے میں ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہے، میں آیا ہوں بچوں سے، وہاں بچے کھیل رہے تھے تو اس کا بچہ بھی وہاں کھیل رہا ہے، پریشان نہ ہو۔ حضور نے فرمایا جاؤ جلدی۔ اب وہ عورت بھاگنے لگی، جب جانے لگی نا تو اللہ کے رسول نے اس کو روکا، آپ نے فرمایا سن ٹھہر، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وہاں جاؤ گی نا تو اپنے بچے کا نام لے کر اس کو پکارنا، اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں اس کو بیٹا کہتی بھی ہوں تو اس میں کیا حرج ہے، وہ میرا بیٹا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں وہ ہے تو تمہارا بیٹا،
میں منع نہیں کرتا تجھے، لیکن تجھے اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ اس کو بیٹا اس لیے نہ کہنا، ممکن ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، تو بیٹا کہے تو اس کے کانوں میں آواز پڑے اور وہ سمجھے کہ میری ماں آئی، جب وہ پلٹ کے دیکھے تو اس کو اپنی ماں نظر نہ آئے تو فرمایا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اپنے بیٹے کا نام لے کے پکارنا۔ جب وہ چلی گئی نا تو صحابہ کو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ یہ ماں جو ہے جب اپنے بچے کو ملے گی تو اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ زبان پر لفظ نہیں لا سکتے کہ اس ماں کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی، وہ الفاظ بیان نہیں کیے جا سکتے کہ یہ اپنے بچے کو جب پالے گی تو کتنی راضی ہوگی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں رب کا حبیب ہو کے قسم دیتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب کوئی گناہ گار بندہ گناہ سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں لوٹتا ہے تیرے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، تیرے رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، تیرا اللہ بندے کی گناہوں پہ اس طرح راضی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابی وقار فرمایا نفس، یہ جو نفس لوامہ اس لیے کہا گیا، فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، مجھے قسم ہے اس نفس کی جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سید الانبیاء سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو نکال کے رب کی بارگاہ میں رکھ دینا تو میرا پروردگار عالم اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابی وقار اور یہ مسلمان اور منافق میں فرق ہے جی، اب سمجھیے گا۔ مومن بندہ جو ہے نا جی، مومن بندہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے نا، یہ آپ بھی اور میں بھی اپنے نفس کو جناب ولی سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم سوچیں کہ یہ ہماری ان دونوں میں سے کون سی، اب میں دو کیفیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ نے سوچنا ہے کہ ان دونوں میں سے ہماری کون سی ہے۔ پہلی یہ ہے، فرمایا مومن بندہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس کو ایسے لگتا ہے میں کتنے بڑے پہاڑ کے نیچے آ گیا، یہ چھوٹا سا گناہ، وہ سارا دن جھوٹ اس کی زبان سے اگر کوئی نکل جائے یا کوئی وعدہ خلافی ہو جائے تو وہ سارا دن اپنے آپ کو کوستا ہے، ملامت کرتا ہے، یہ تو نے کیا کیا، یہ تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ جناب والی اس کا دل بار بار پریشان ہوتا ہے اور اس کو ایسے لگتا ہے میں کتنے بڑے بوجھ کے نیچے دب گیا ہوں۔ وہ جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اس کو راحت نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔ لیکن اس کے برعکس منافق کے بارے میں یہ آتا ہے کتابوں میں، فرمایا گیا کہ جب منافق کوئی گناہ کرتا ہے تو ویسے سمجھتا ہے جسم پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی بس، وہ کوئی، اب دیکھو علماء نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو رک کے سوچنا کبھی کہ کیا گناہ کرنے کے بعد تمہارا نفس تمہیں ملامت کرتا ہے؟ اگر تمہارا نفس تمہیں ملامت کرتا ہے تو پھر تم کامل مسلمان ہو، اور اگر تمہارا نفس تمہیں ملامت نہیں نہ کرتا تو پھر رک کر کبھی سوچنا کہ ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں۔ فرمایا حضرت ابی وقار میرے اور آپ کے کریم رؤوف الرحیم نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو نفس لوامہ ہے نا جی، فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے بندے کو کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً استغفار کر لیتا ہے، فوراً توبہ کر۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے ایک وزراء میں سے نا ایک وزیر جن کا نام ایاز تھا ان کو بڑی ترجیح دیتے تھے باقیوں کی بنسبت، اور وزراء اس سے بڑا جلتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے سب کو بلا کے کہنے لگے بھائی سنو، ہاتھ میں اس نے کچھ نایاب سے موتی پکڑے ہوئے تھے دریا میں، وہ سامنے تالاب بنا ہوا تھا، تالاب کے اندر ڈال دی اور کہنے لگا سنو بھائی یہ موتی نکال کے لاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کے کپڑے نہیں گیلے ہونے چاہیے، کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے اور موتی بھی نکالنے۔ جو بھی آئے وہ سنے اور کہے کہ جناب یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسے موتی کیسے نکل سکتے ہیں، کپڑے نہ بھیگے، بدن نہ بھیگے اور جناب علی موتی بھی نکل آئے۔ اتنے میں جناب علی دوسرا آیا، تیسرا آیا، سب نے یہی جواب دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایاز آ گئے، تو سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ ایاز یہ موتی نکال کے لاؤ لیکن جناب علی کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ وہ کہنے لگا جی حضور ٹھیک ہے۔ اس نے جناب علی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چھلانگ لگائی، اندر گیا، موتی نکالے، لا کے جناب کپڑے نچڑ رہے ہیں، پانی کے قطرے زمین پہ گر رہے ہیں، اور لا کے کہنے لگا حضور یہ آ گیا۔ بادشاہ بڑے غصے سے کہنے لگا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ جناب یہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے، تو یہ تو نے کیا کیا؟ تو ایاز ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ کے دو حکم تھے، ایک حکم یہ تھا کہ موتی لاؤ، دوسرا یہ حکم تھا کپڑے نہ بھیگیں۔ حضور موتی میں لے آیا ہوں، جو کپڑے بھیگ گئے ہیں اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ خاصیت ہے اس کے اندر
کہ یہ کام کرتا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کو یہ عادت بڑی پسند ہے، قیامت کا دن ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گناہ گار پیش کیے جائیں گے تو پروردگار عالم فرمائے گا ہاں بھائی، وہ کہے گا یا اللہ نماز تو پڑھتا رہا ہوں، ہاں کبھی کبھی میرا خیال ادھر ادھر چلا جاتا تھا، مجھ سے غلطی ہو جاتی تھی، جب موتی نکالنے جاتا کبھی کبھی کپڑے بھی گلے ہو جاتے تھے، اللہ فرمائے گا چل نماز تیری قبول کرتا ہوں، جو کپڑے بھیگ کے لے آیا ہے جا اس کی معافی دیتا ہوں۔ اللہ تعالی وقار میرے کریم رؤوف الرحیم نبی۔ اور آخری تیسرا، یعنی کہ نفس کی تین علامتیں ہیں، تین قسمیں ہیں، تیسری ہے نفس مطمئنہ، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو بڑی طویل بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی وقار میں آگے چل رہا ہوں جی۔ قرآن پاک میں ہے کہ رب العالمین نے جناب ولی ان لوگوں نے قرآن پاک جناب علی سخت انکار کیا ہے، کفارین مکہ نے قیامت کا سخت انکار کیا ہے، اور رب العالمین احکم الحاکمین، ہم سورۃ القیامہ شریف پڑھ رہے ہیں، اس کی ہم نے 15 آیات پڑھنی ہے جی، آگے ہم چل رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ تفسیر والی 2 ہی آیات تھی، آپ پریشان نہ ہو، آگے بس ترجمہ ہے، صرف ہم ترجمہ پڑھیں گے آگے، کیونکہ اگر میں 15 کی تفسیر بیان کرتا تو پھر 15 جمعے چاہیے اس کے لیے جناب، یہ وقت وضاحت طلب تھی باتیں، لیکن میں آگے چل رہا ہوں جی، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا تیسری آیت ہے، فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، فرمایا کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، بندے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں کو کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ بندے آ کے نا کفار جو تھے نا حضور کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرتے تھے کہ جدو بندے مر جان گے انہاں دی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جان گی، بلکہ قرآن پاک دے اندر ہوندا ہے سورہ یاسین مبارکہ دے اندر، سورہ یاسین شریف دے اندر نا جی اس بات دا جناب علی بڑا کفار نے بڑا سختی نال ادھے تے گل کیتی تے اللہ نے دا بڑا ڈاڈا جواب دیتا ہے۔ ادھر وہ 2-3 آیات سنن والی نے، توجہ کرنا۔ 2 بندیاں دے بارے ہوندا عاص بن وائل یا ابو جال دے بارے کہ حضور دی بارگاہ چ آئے تے ہاتھ دے اندر نا انہاں نے ایک بسیدہ جی کسے قبر چوں بندے دی ہڈی پھڑ لیا ہے، وہ ہڈی انج دی سی کہ جدوں انہوں ہڈی نو انج ہاتھ تے مار دے نا تے جناب علی وہ ہڈی ٹوٹ کے نا ریزہ ریزہ ہو کے او دے کچھ ذرے ہوا وچ اڑ جاندے، کچھ زمین اُتے او انج ہاتھ لائی جاندے، او پھردی جاندی تے جناب علی آ کے حضور نو کہندے، اگوں مسکر حضور دے سامنے ہس دے تے کہندے اینو انہاں ہڈیاں نو رب زندہ کرے گا تہاڈا، انہاں ہڈیاں نو تہاڈا رب زندہ کرے گا، تمسخر اڑاندے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اللہ فرماندا کیا یہ بندے بھول گئے نے کہ اساں انہاں نو پیدا کتھوں کیتا ہے، من نطفتن، ایک پانی دے قطرے تو، ایک پانی دے قطرے تو جڑا رب تینوں پیدا کر سکدا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور جناب علی اس کے بعد بھی تو جھگڑالو ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ جو بندے ہیں جن کو تیرے رب العالمین نے، اور ہمارے لیے یہ کہاوتیں گھڑتے ہیں، اب ہن اے بندے آ کے تواڈے سامنے کہاوتاں کہانیاں بیان کردے نے، کیا یہ اپنی پیدائش نو بھول گئے نے؟ اے ہن جو آندے نے کہ کون ہے ایسا جڑا ہڈیاں نو زندہ کرے گا جدوں بالکل گل سڑ جان گیاں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ اے سونیا تو انہاں نو فرما، حبیب جی تسی انہاں نو ارشاد فرما دیو کہ تانوں اوہی زندہ کرے گا جن نے پہلی بار پیدا کیتا سی۔ ہن تے پھر ہڈیاں ہے نے، کچھ ذرات ہے نے، تے جناب علی جدوں کچھ بھی نہیں سی، جس رب نے ادو پیدا کیتا سی وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، بندے گمان کرتے ہیں کہ ان ہڈیاں کون جمع کرے گا؟ اللہ فرماتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ جناب علی ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر درست کر دیں گے۔ فرمایا اے جڑے دیاں انگلیاں دے جوڑ تک نے نا، پروردگار عالم فرماتا جدو اسی دوبارہ زندہ کریں گے ایک ایک جوڑ بھی سلامت ہوئے گا۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، انہاں وچوں ایک کافر آیا نظر بن حارثہ یا کوئی اور بندے دے بارے ہوندا ہے کہ آگے حضور دے سامنے انہیں بکواس کیتی، کہنے لگا بلکہ اے ایڈا ظالم ہو گیا انسان، آ کے حضور دے سامنے کہنے لگا مینوں یہ دسو قیامت کدوں ہونی ہے؟ لیفجر اماما، پھر میں رب دے سامنے بدکاری کراں گا معاذ اللہ۔ یسالو ایان یوم القیامہ، چھیتی دسو چھیتی قیامت کدوں ہونی؟ تے پروردگار عالم نے فرمایا حبیب جی تسی انہاں نوں فرماؤ فیضا برک البصر، ہاں بس انتظار کر تو، او قیامت جدوں ہونی ہے نا تہاڈیاں اکھاں چوندے آ جانیاں نے، انہاں اکھاں جو نظر نہیں آنا تانوں، وخسف القمر،
اور جدن چاند بے نور ہو جائے گا، وجمی الشمس والقمر، اور سورج اور چاند دونوں جمع کر دیے جائیں گے، ملا یعنی دونوں بجھا دیے جائیں گے، جب سورج کی روشنی بھی نہیں ہوگی اور چاند کی روشنی بھی نہیں ہوگی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان نسن دیاں راواں لبن گے، لیکن اس دن کوئی فرار بھی نہیں ہوئے گا۔ کلا لا وزر، اس دن سوائے رب تو کوئی پناہ نہیں ہوئے گی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اور بس ٹھہرن دی جگہ تواڈے رب کول ہوئے گی۔ ینبہ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان حیران ہو جائے گا، وہ دے اگلے گناہ بھی، وہ دے پچھلے گناہ بھی۔ کچھ گناہ ایسے ہوندے نے کہ بندہ دنیا چ زندگی چ کردا ہے، وہ دے مرن تو بعد تک بھی وہ گناہ لکھیا جا رہا۔ ایسا گناہ جس طرح کوئی نیکی ایسی کردا ہے کہ جڑی نیکی دا مرن تو بعد بھی اجر لبدا رہندا ہے، کچھ گناہ ایسے کر دیندا ہے۔ مثلا کسی بندے نے جناب والی کوئی ایسا غلط شراب دا اڈا بنایا سی، وہ دے مرن تو بعد بھی وہ چلدا رہا، تے ہن جناب والی وہ دے مرن تو بعد بھی انہوں دا جناب والی گناہ وہ دے نامہ مال چ لکھیا جا رہا۔ پروردگار عالم فرماندے نے ینبہ الانسان یومئذ بما قدم واخر، او دے اگلے تے پچھلے سارے کماں دی انہوں خبر دیتی جائے گی، انہوں حالانکہ وہ پہلے ہی جاندا ہوئے گا، لیکن ایک سکرین اتنے چلے گی ایک ایک چیز، وہ ویکھے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان خود ویکھے گا انہوں، وہ جو کچھ ہو رہا ہوئے گا۔ ولو القی معاذیرا، پھر اس دن کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، وہ کول کوئی بہانہ نہیں ہوئے گا۔ حضرات عزیز وقار، ایک قیامت دیاں چند گلاں نے جڑیاں تیرے تے میرے مرن تو بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ساڈے نال ڈاڈی گل کرنی ہے۔ اس واسطے حضرات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے، میرا کریم اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور سانو دین دی اللہ سمجھ عطا فرمائے، مرن تو پہلے مرن دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لوگ اتنی غفلت پہ گئے ہیں، اسی لوگ سادے لفظاں چ کہہ دینے اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ بعض کہندے نے کوئی نہیں جدوں مراں گے پھر ویکھی جائے گی، نہیں خدا دی قسم مرنا بڑا اوکھا۔ سرکار کونین دے پیارے غلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جدوں قبر دا ذکر ہوندا سی آپ بڑا رویا کردے سی۔ کسی نے آپ نے پوچھیا حضور کیوں روندے ہو اتنا؟ آپ نے فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل قبر ہے، جے تسی قبر وچ کامیاب ہو گئے تے اگے بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سانو قبر و حشر وچ کامیاب فرمائے اور آخرت دی فکر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب